ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیریت و آفت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہارے اوپر جو پریشانی مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی انسان جو اعمال کرتا ہے انہی اعمال کی بدولت انسان کے گھر کے اندر یہ حالات ہوا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سناتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو کون سی یہ عادت کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی یہ عادت گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ حقائق ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے امیر المومنین، وہ کون سی عورت ہے جو اپنے گھر کو برباد کرنے والی ہے اور اپنے گھر سے اللہ کی رحمت اور برکت کو ختم کرنے والی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ یاد رکھو، جس عورت میں یہ ایک عادت موجود ہو وہ عورت اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ اس عورت نے جب آپ سے پوچھا کہ وہ کون سی عادت ہے تو اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جواب تھا؟ ناظرین، یہ جواب بڑا ہی غور طلب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھو، جو عورت گھر میں کھانا پکاتی ہے اور اللہ کا نام لیے بغیر ہی کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی ہے اور کھانا پکاتے وقت اپنے دل و دماغ میں حسد، کینہ، نفرت رکھتی ہے، تو یاد رکھو یہی وہ عورت ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو تباہ کر دیتی ہے۔ یاد رکھنا، عورت کھانا پکاتی ہے تو اس کے احساسات کا اس کھانے پر اثر ہوتا ہے، اور یوں حسد، نفرت اور بغض کے ساتھ جو کھانا پکایا جائے گا تو اس کے اثرات اس پر بھی ہوں گے جو اس کھانے کو کھائے گا، اور یوں اس گھر کا سکون اور امن ختم ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت اور برکت اس گھر سے دور جانے لگے گی۔ تو اس عورت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ امیر المومنین، اس سے بچنے کا کوئی حل ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی کھانا پکانے کے لیے بیٹھو تو اللہ کا نام لے کر کھانا پکایا کرو، کیونکہ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس گھر سے وہ احساسات اور اثرات دور ہو جاتے ہیں جن سے اس گھر پر پریشانیاں آنی ہوتی ہیں۔ ناظرین، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات جان لی کہ حسد، کینہ اور بغض کس قدر بری چیز ہے، اور یاد رہے کہ بری چیز کے اثرات برے ہی ہوا کرتے ہیں، اور دوسری چیزوں کے حقائق میں بیان ہوئی ہے وہ اللہ کے نام کی برکت ہے کہ اللہ کا نام جب کھانے پر پڑا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت بھی عطا فرماتا ہے اور اس سے نقصانات بھی اٹھا لیتا ہے۔ یاد رہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی حسد اور کینہ کی سخت ممانعت فرمائی گئی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور حسد نہ کرو اور غیبت نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ جدا رہے، یعنی قطع تعلق کرے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ بلائی سے رہیں گے جب تک وہ حسد سے بچتے رہیں گے۔ تو ان روایت میں حسد کی ممانعت اور ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے، جہاں حسد ہوگا وہاں بلائی اور برکت اور اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی، اور جہاں بلائی اور اللہ کی رحمت و برکت ہوگی وہاں حسد کا کوئی کام نہیں۔ یاد رہے کہ ہر اخلاق کی برائی نقصان دہ ہے، کبھی یہ نقصان دنیا میں ہی نظر آ جاتا ہے اور کبھی آخرت تک موقف ہو جاتا ہے، لیکن حسد یا جلن ایک ایسی بیماری ہے جس کا شکار دنیا میں ہے، نفسیاتی اذیت اٹھاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹ گھٹ کر مختلف ذہنی اور جسمانی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی حسد کی سزا کا عمل اس دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں حسد کرنے والوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ اس باولے پن میں بھی اسی حد تک جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ حسد کے بارے میں فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ، لہٰذا دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اس بیماری کو جاننا
اور اس سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہاں مختصر آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حسد کیا چیز ہے۔ یاد رہے کہ حسد کا لغوی معنی کسی دوسرے شخص کی نعمت یا خوبی کا زوال چاہنا یا اس کے نقصان کے در پہ ہونا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جب دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی نے کار لی ہے تو وہ آرزو کرتا ہے کہ کاش یہ کار اس سے چھن جائے، اس کی کار کو کوئی نقصان پہنچ جائے تاکہ اس کی راحت میں اضافہ ہو۔ حسد کی نشانیاں یہ ہیں کہ کسی کی ترقی سے دل میں گھٹن محسوس ہونا، اس کے نقصان کی تمنا کرنا یا نقصان ہو جانے پر خوش ہونا۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ حسد کا ٹیسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ٹیسٹ کر کے یہ معلوم کریں کہ کہیں آپ بھی حسد جیسی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں، تو اس کا یہ ٹیسٹ ہے کہ اگر آپ کو دوسروں کی تکلیف پر خوشی اور ان کی کامیابی پر دکھ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ اس کے نقصانات ہونے اور اس کی نعمت کے چھن جانے پر خوش ہوتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ حسد میں مبتلا ہیں۔ آپ کو یہاں بھی بتاتے چلیں کہ حسد اور رشک میں فرق ہے۔ حسد کرنا ناجائز ہے جبکہ رشک کرنا جائز ہے۔ حسد کا مفہوم کسی کی نعمت کا زوال چاہنا یا اس کے چھن جانے کی خواہش کرنا ہے، جبکہ رشک میں کسی شخص کی خوبی متاثر ہونا، اس جیسا بننے کی کوشش کرنا ہے۔ چنانچہ حسد ایک منفی اور رشک ایک مثبت جذبہ ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو اس گفتگو سے فائدہ ہوا ہوگا۔ خواتین میں یہ بیماری اکثر اوقات زیادہ ہوتی ہے، اس لیے چاہیے کہ اس ویڈیو کو اپنی خواتین کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں، چونکہ مرد بھی اس ایپ سے پاک نہیں ہے۔ اس لیے مرد حضرات اور خواتین دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو حسد اور بغض جیسے گناہوں سے دور رکھیں تاکہ گھر سے نفرتیں دور ہو سکیں اور گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں۔ یاد رہے کہ جہاں حسد ہوگا وہاں نفرتیں ہوں گی، اور جب تک حسد ختم نہیں ہوگا تو آپس کی محبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے پیار، محبت اور صلح رحمی کو پروان چڑھائیں، نہ کہ حسد، کینہ اور بغض کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں ایک نیو اچھی سٹوری کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔